اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و حضرات، آج کا بیان والدین کے ساتھ حسن سلوک اور نیکی کرنے کے متعلق ایک بہت ہی عجیب و غریب اور سچا واقعہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور حضور فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ آج کا واقعہ اس عورت کے متعلق ہے جس کا دنیا میں کوئی نہیں تھا، نہ سسرال میں نہ میکے میں۔ وہ اکیلی تھی، گود میں ایک بچہ ہی اس کی کل کائنات تھا۔ اس کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے پیچھے چھوٹے سے مکان کے علاوہ کوئی چیز وراثت میں نہیں چھوڑی تھی۔ مکان بھی زیادہ قیمتی نہیں تھا۔ شوہر کے انتقال سے صرف 1 مہینہ پہلے اس کی گود ایک خوبصورت سے بچے سے بھر گئی تھی۔ چنانچہ شوہر کے وفات کے بعد اس کی ساری توجہ اپنے ننھے بچے کی طرف مرکوز تھی۔ ماں کی تمام تر کوششیں صرف اور صرف اس مقصد کے لیے وقف تھیں کہ کسی طرح اپنے بچے کو پڑھا لکھا کر بڑا آدمی بنا دے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کا بچہ کچھ بڑا ہوا اور اسکول میں ایڈمیشن لینے کے قابل ہو گیا۔ وہ دن اس کے لیے انتہائی خوشی کا دن تھا جب وہ اپنے بچے کو پہلی دفعہ اسکول لے کر گئی۔ دن گزرتے گئے اور ماں نہایت متعدی کے ساتھ اپنے ننھے بچے کو اسکول پہنچاتی رہی۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا جب بیٹے نے پرائمری تعلیم مکمل کر کے سرٹیفکیٹ ماں کے ہاتھ میں لا کر رکھ دیا۔ ماں کو اس دن بہت خوشی ہوئی۔ اس کا اظہار زبان و بیان کے کسی اسلوب میں ممکن نہیں ہے۔ ایک وقت آیا کہ اس کا اکلوتا بیٹا کالج کی تعلیم سے بھی فارغ ہو چکا تھا۔ کالج کی ڈگری اس نے اپنے ملک کے دارالحکومت کے ایک مشہور کالج سے حاصل کی تھی۔ اتفاق سے وہ اسی شہر میں رہتا تھا۔ ایک غریب ماں کے لیے یہ بڑی خوشی کی بات تھی کہ اس کا بیٹا گریجویٹ ہو گیا۔ بیٹے کی خواہش تھی کہ وہ آگے اپنا تعلیمی سلسلہ جاری رکھے۔ اس کے نمبرز بھی ماشاء اللہ بہت اچھے آئے تھے کہ سرکاری طور پر اسے بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے لیے پیشکش کی جا چکی تھی۔ اس کی ماں بھی اپنے لخت جگر کو بیرون ملک اعلیٰ تعلیم کے لیے بھیجنے پر راضی ہو گئی۔ ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا پڑھ لکھ کر بڑے سے بڑے عہدے پر فائز ہو۔ ایسی صورت میں اعلیٰ تعلیم ہی انسانی زندگی کی معراج ٹھہرتی ہے۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب بیٹے کی فلائٹ روانہ ہونی تھی۔ ٹیکسی دروازے پر کھڑی تھی۔ ڈرائیور ہارن بجا رہا تھا۔ ماں اپنے لخت جگر کو تیار کر کے دروازے سے باہر نکلی۔ ٹیکسی کا دروازہ بند ہوا اور چند لمحے ہی گزرے تھے کہ ٹیکسی ماں کی آنکھوں سے اوجھل ہو کر ایئرپورٹ پہنچ گئی۔ ماں کو بیٹے کی جدائی سے بے حد صدمہ پہنچا۔ وہ گھر کے اندر گئی اور بستر پر لیٹ گئی اور سسکیاں لے لے کر رونے لگی۔ بیٹا بیرون ملک پہنچ چکا تھا۔ اس زمانے میں ٹیلی فون اور انٹرنیٹ کی سہولت میسر نہیں تھی۔ دور پردیس میں بسنے والے لوگوں کے لیے اپنے وطن یا گھر سے رابطے کا فقط ایک ہی ذریعہ تھا، وہ تھا خط۔ ماں کو پڑھنا لکھنا بھی نہیں آتا تھا۔ وہ پڑوسیوں کی منت سماجت کر کے اپنے بیٹے کے نام خط لکھواتی۔ بیٹے کا جواب آتا تو پڑوسیوں سے ہی پڑھوا لیتی تھی۔ وقت بھی پر لگا کر اتنی تیزی سے گزر جاتا ہے، دن سے ہفتے، ہفتے سے مہینے، مہینے سے سال، وقت یوں ہی گزرتا چلا گیا۔ ایک دن بیٹے کا خط پڑوسی کے گھر آیا۔ اس خط میں بیٹے نے اپنے پی ایچ ڈی کی ڈگری کا تذکرہ کیا تھا۔ ماں نے جب یہ خبر سنی کہ بیٹا پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کر چکا ہے تو اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ دروازے پر دستک ہوئی، 1 بار، 2 بار، 3 بار۔ ماں گہری نیند سو رہی تھی۔ برسوں بعد آج اسے اچھی طرح نیند آئی تھی۔ دستک کی ہلکی ہلکی آواز اس کے کانوں تک پہنچ پائی۔ اس نے پہلے کے بنسبت زور زور سے دستک سنی، جسے سن کر اچانک سے ماں کی آنکھ کھلی اور وہ بےتابی سے دوڑتی ہوئی دروازے پر پہنچی۔ دروازہ کھلا تو سامنے ایک نہایت خوبصورت خوبرو نوجوان انگریزی لباس میں ملبوس کھڑا تھا۔ ماں نے یکدم بیٹے کو سینے سے لگا لیا۔ پھر کیا تھا، بیٹا بھی آنسو بہا رہا تھا اور ماں کے آنسو تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد ماں بیٹے گھر میں بیٹھے 6 برس کی لمبی جدائی اور اس کے درمیان رونما ہونے والے حالات اور واقعات پر بے صبری سے باتیں کر رہے تھے۔ ماں اپنے بیٹے سے طرح طرح کے سوال کر رہی تھی اور بیٹا بھی ماں کا حال چال دریافت کر رہا تھا۔ اب حالات نے پلٹا کھایا۔ بیٹے کو مناسب نوکری مل گئی۔ اس کی ماہانہ آمدنی بھی کافی اچھی تھی۔ پڑھنے لکھنے کے بعد بیٹے کا مزاج بھی اپنی ماں سے یکسر مختلف ہو چکا تھا۔ چند مہینے اس ٹوٹی پھوٹی خاندانی رہائش گاہ میں گزارنے کے بعد بیٹے نے ماں سے اجازت لے کر شہر کے ایک اچھے علاقے میں بنگلہ خرید لیا اور اس کے بعد ماں بیٹا اس بنگلے میں منتقل ہو گئے۔
ماں کو اپنے بیٹے کی شادی کی فکر تھی۔ دوران گفتگو ماں نے ایک لڑکی کا نام لیا جو خوش مزاج، خوش شکل، فرما بردار اور اطاعت گزار تھی۔ کئی ماہ سے ماں نے اس لڑکی کو اپنی نگاہ میں رکھا ہوا تھا اور دل ہی دل میں اسے اپنے بیٹے کے لیے انتخاب بھی کر لیا تھا، مگر وہ لڑکی ماڈرن زمانے کی طرح فیشنیبل اور بازاروں میں گھومنے پھرنے والی نہیں تھی، بلکہ وہ ایک سادہ مزاج، شرم و حیا والی معصوم سی لڑکی تھی۔ چنانچہ ماں نے اپنے بیٹے کے سامنے اپنی تمنا کا اظہار کر ہی دیا۔ بیٹے نے ماں کی خواہش جان کر لاپرواہی سے کہا، چھوڑو ماں، آخر شادی کی اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ ابھی وقت ہے، کہیں نہ کہیں شادی ہو ہی جائے گی۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن بیٹے نے ماں سے اپنی شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ اس نے ماں کو اپنی ہونے والی بیوی کے بارے میں بتایا جس کا اس نے خود انتخاب کیا تھا۔ یہ لڑکی ایک اونچے گھرانے کی لڑکی تھی۔ چنانچہ شادی کافی دھوم دھام سے ہوئی اور بنگلے میں حسن کی ملکہ جلوہ افروز ہو گئی۔ لڑکی کیونکہ اونچے گھرانے سے تھی، اسی لیے اسی مزاج کی حامل بھی تھی جو عام طور پر ایسے گھرانوں کی لڑکیوں کا ہوتا ہے، غرور، تکبر، دوسروں کو حقارت بھری نظروں سے دیکھنا۔ بیٹا جب بھی اپنی ماں سے اپنی بیوی کے بارے میں پوچھتا کہ میری بیوی میری غیر موجودگی میں آپ کا خیال رکھتی ہے، تو ماں کا جواب صرف اتنا سا ہوتا کہ اچھی بہو ہے بیٹا، میرے ساتھ عزت و احترام سے پیش آتی ہے۔ ماں بیٹے سے بہو کے بارے میں یہ سب اس لیے کہتی تھی تاکہ بیٹے کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچے اور گھر کا ماحول بھی خراب نہ ہو۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ بیٹا بھی اب ماں میں زیادہ دلچسپی نہیں لے رہا تھا۔ آفس سے آتا، بیوی سے بات چیت کرتا، کھاتا پیتا اور سو جاتا، صبح جاب پہ چلا جاتا۔ یہی روز کا معمول تھا۔ آہستہ آہستہ اس کے دل سے ماں کی محبت زائل ہو گئی۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ اسے رات دن میں کبھی بھی ماں کا خیال نہیں آتا تھا۔ ایک دن وہ آفس سے دوپہر کے وقت واپس آیا۔ اس دن اس کی بیوی کی فرینڈز گھر آنے والی تھیں۔ اس کی نگاہ ماں پر پڑی جو اپنے کپڑے خود اپنے ہاتھوں سے دھو رہی تھی۔ وہ وہیں باتھ روم کے دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ ماں کپڑے دھونے میں مشغول تھی۔ اس کی بیوی بھی اس کے پیچھے اپنی زلفیں لہرا رہی تھی۔ اس نے ماں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، ماں میں تم سے یہی کہنے آیا ہوں کہ میری بیوی کی فرینڈز آج گھر آنے والی ہیں۔ ہمارے گھر ان کی دعوت ہے، اس لیے تم میری بیوی کی شان و شوکت کا خیال رکھتے ہوئے آج کوئی اچھا سا لباس پہن کر ان کا استقبال کرنا، اور ہاں، ڈرائنگ روم میں ان کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش نہ کرنا۔ یہ میری اور میری بیوی کی عزت کا سوال ہے۔ ماں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اسے اپنے بیٹے سے یہ سب کچھ سننے کو ملے گا، جس کی تعلیم و تربیت پر اس نے نہ جانے کتنا خون پسینہ بہا دیا تھا۔ اس نے اپنے چند کپڑے پیک کیے اور گھر سے باہر نکل گئی اور بنگلے کو الوداعی نظر سے دیکھا۔ اس کے آنسو ٹپک پڑے اور اس کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ تجھے معاف کرے بیٹا، اللہ کی قسم میں نے تیری اور تیری بیوی کے لیے ہمیشہ بھلائی کا کام کیا ہے۔ خدا کی قسم مجھے یاد نہیں کہ میں نے تیری بیوی کو کبھی کسی قسم کی کوئی تکلیف دی ہو۔ اللہ پاک تم سب کو معاف فرمائے۔ اور پھر وہ کسی نامعلوم منزل کی جانب چل پڑی۔ کئی مہینے بیت گئے۔ بوڑھی ماں کبھی اس کے در پر کبھی اس کے در پر اپنی زندگی کے دن گزارنے لگی۔ وہ گاہے بگاہے لوگوں سے اپنے بیٹے کی خیریت دریافت کرتی رہتی تھی۔ دن گزرتے گئے، بیٹا بہو ماں کی یاد سے غافل ہو گئے۔ اب انہیں بھول کر بھی ماں کی یاد نہیں آتی تھی۔ اس واقعے کو کئی سال گزر چکے تھے۔ اچانک بیٹے کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی۔ دیکھنے میں وہ عام سی بیماری لگ رہی تھی، لیکن اسے اسپتال میں داخل کروا دیا گیا۔ ادھر ماں کو بیٹے کی حالت کے بارے میں جب پتہ چلا تو وہ تڑپ اٹھی۔ ماں نے فوراً ٹیکسی کی اور اسپتال پہنچی۔ ماں آخر ماں ہوتی ہے۔ بیٹے کی بیماری کے بارے میں جب اس نے سنا تھا تو بے چین سی ہو گئی تھی اور بیٹے سے ملاقات کے لیے تڑپ رہی تھی، مگر بہو کے کہنے پر ہاسپٹل کے اسٹاف نے اسے بیٹے سے ملنے نہ دیا۔ ایک مدت تک ہاسپٹل میں بیٹے کا علاج چلتا رہا۔ پھر ڈاکٹر نے کہا مریض کو گھر لے جائیں، وہیں علاج کریں۔ گھر میں علاج چلتا رہا۔ پھر گھر میں علاج کا کچھ خاص فائدہ نہ ہوا۔ جب اس کا بینک بیلنس ختم ہو گیا اور گھر کی اشیاء فروخت کرنے کی نوبت آ گئی، ادھر بیوی خدمت کرتے کرتے تھک چکی تھی۔ وہ بات بات پر شوہر پر ٹوٹ پڑتی، لڑائی کرتی، جھگڑے کرتی، جلی کٹی سناتی۔ لاچار شوہر بستر پر پڑا بیوی کی باتیں برداشت کرتا رہتا تھا۔ ایک دن بیوی نے غصے میں آ کر کہا، بس بہت ہو گیا، جب سے میں نے تمہارے گھر میں قدم رکھا ہے مشکلات اور پریشانی کی چکی میں پس رہی ہوں۔ کچھ دنوں تک تمہاری ماں کو جھیلتی رہی، اب تمہیں جھیل رہی ہوں۔ اب میرا اور تمہارا ساتھ نہیں نبھ سکتا، مجھے طلاق چاہیے۔
تم نے سنا نہیں؟ میں نے کیا کہا؟ مجھے طلاق چاہیے، آج، ابھی اور اسی وقت طلاق چاہیے۔ بیوی کی باتیں سن کر یوں لگا جیسے اس نے میرے چہرے پر تھپڑ رسید کر دیا ہو۔ اس نے بیوی کے مطالبے پر فوراً ہی طلاق نامہ تیار کروایا اور طلاق ہو گئی۔ طلاق کے بعد اس کی صحت دن بدن اور زیادہ گرتی جا رہی تھی۔ اسے اپنی ماں کی یاد ستانے لگی۔ گرتی ہوئی صحت اور مفلسی کی حالت میں اسے اپنی ماں کی ضرورت بھی بہت شدت سے محسوس ہوئی۔ زمین پر صرف ایک ہی ہستی تھی جو اسے زندگی کی طرف لا سکتی تھی، اور وہ تھی اس کی ماں۔ لیکن اللہ جانے ماں کہاں گم ہو چکی تھی۔ عرصہ دراز سے لوگوں کو اس کے بارے میں کچھ خبر نہیں تھی۔ وہ ماں کی تلاش میں سرگرداں گلی کوچوں کی خاک چھانتا رہا، در در جاتا اور ماں کی رٹ لگاتا۔ ایک محلے کی مسجد کے پاس سے گزر رہا تھا، مغرب کا وقت ہو چکا تھا۔ وہ اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے رک گیا۔ مسجد میں داخل ہونا چاہتا تھا کہ دروازے پر ایک بوڑھی خاتون پر اس کی نظر پڑی، جو ہاتھ میں کاسا ایک گدائی لیے کھڑی نمازیوں سے بھیک مانگ رہی تھی۔ یہ عورت اس کی ماں تھی، جس نے اسے پال پوس کر بڑا کیا تھا، اعلیٰ تعلیم دلانے کے لیے نہ جانے کتنی مصیبتیں جھیلی تھیں، اور سوچا تھا کہ پڑھ لکھ کر جب بڑا آدمی بن جائے گا تو میرے درد کا درما بنے گا۔ لیکن وہ آج حالات کے دوراہے پر کاسا ایک گدائی لیے کھڑی تھی اور مسجد کے سامنے بھیک مانگ رہی تھی۔ زندگی میں انسان پر ایسے بھی حالات اور واقعات آتے ہیں۔ بیٹے کو بڑا جھٹکا لگا۔ وہ فوراً ماں کے قدموں میں گر گیا، رو رو کر معافی مانگنے لگا۔ پھر اس نے ماں کا ہاتھ تھاما اور گھر روانہ ہو گیا۔ وہ راہ چلتا جاتا تھا اور بلند آواز سے کہتا جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت اور فرشتوں کی پھٹکار ایسی بے وفا بیوی پر جس نے مجھے ماں جیسی عظیم ہستی سے جدا کر دیا۔ لعنت ہو میری ڈگری پر جس نے میرے دل سے میری ماں کی محبت نکال دی۔ لعنت ہو ایسے بنگلے پر جس نے مجھے ماں سے بیگانہ کر دیا۔ لعنت میری بھاری تنخواہ پر جس نے میرے دل کو اندھا کر کے ماں کی عزت شناسی چھین لی۔ گھر پہنچ کر وہ ہچکیاں لے کر روتا رہا۔ اس نے ماں کے پاؤں پکڑے، معافی کا طلبگار ہوا۔ ماں آخر ماں ہوتی ہے، اس کے جذبۂ محبت کی مثال کہیں مل ہی نہیں سکتی۔ اس نے بیٹے کے سر پر شفقت اور محبت سے ہاتھ پھیرا اور کہنے لگی کہ نہیں بیٹا، کوئی بات نہیں، مجھے تم سے کوئی تکلیف نہیں پہنچی، مجھے تم سے کوئی شکوہ، کوئی گلہ نہیں ہے۔ ماں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔